رات بہت گزر چکی تھی۔ پورا شام انجن خاموش تھا۔ زیان اپنے کمرے میں کھڑا بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، وہی ہاتھ جس سے اس نے ماہرین کو تھپڑ مارا تھا، اور اس کے ذہن میں بار بار ماہرین کی آنکھیں آ رہی تھیں، ٹوٹے ہوئے دل والی آنکھیں۔ پہلی بار اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ماہرین غسل خانے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے گال پر اب بھی نشان موجود تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے اسے چھوا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی، وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار زیان کی نفرت نے اس کے دل میں بھی درد کے ساتھ نفرت پیدا کر دی تھی۔ اگلی صبح ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے، مگر ماحول عجیب تھا۔ ماہرین خاموشی سے آئی اور سب سے دور بیٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی زیان کی طرف نہیں دیکھا، اور یہی چیز زیان کو بے چین کر رہی تھی۔ پہلے وہ ڈرتی تھی، روتی تھی، وضاحت دیتی تھی، مگر آج کچھ نہیں، صرف خاموشی۔ ماہرین چائے دو، فرزانہ پھوپھی نے حکم دیا۔ ماہرین خاموشی سے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے کپ رکھا، دوپٹہ ہٹا اور اس کے گال کا نشان نظر آ گیا۔ دادی اماں چونک گئی۔ یہ کیسے ہوا؟ ماہرین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، غلطی سے لگ گیا تھا۔ زیان کی نظریں فوراً اس پر اٹھیں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا اسے بچانے کے لیے، اور نہ جانے کیوں یہ چیز اس کے دل پر مزید بوجھ بن گئی۔ صبا سب سمجھ چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اپنی حد یاد دلانی پڑتی ہے۔ ماہرین نے پہلی بار اسے دیکھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف خاموش سردی تھی۔ دوپہر، ماہرین باغ میں بیٹھی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، وہ خاموشی سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ جب حارث آیا، میں اندر آیا تو پتہ چلا کیا ہوا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اس نے تم پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ ماہرین نے فوراً کہا، براہ کرم یہ بات کسی سے نہ کریں۔ ماہرین، میں تھک گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، ہر بار خود کو صحیح ثابت کرتے کرتے۔ حارث خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار لگا یہ لڑکی واقعی اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ اسی وقت اوپر کھڑکی سے زیان انہیں دیکھ رہا تھا۔ حارث ماہرین کے پاس بیٹھا تھا، اور ماہرین پہلی بار سکون سے کسی سے بات کر رہی تھی۔ زیان کی مٹھی بھیج گئی۔ اسے غصہ آیا، بہت زیادہ، مگر اس بار وجہ کچھ اور تھی۔ رات ماہرین کمرے میں آئی تو زیان وہاں پہلے سے موجود تھا، خاموش، سخت چہرہ۔ ماہرین بغیر کچھ کہے الماری کھولنے لگی، گال پر دوا لگائی۔ وہ چونکی۔ یہ پہلا جملہ تھا جو اس نے کل رات کے بعد بولا تھا۔ جی، بس ایک لفظ، پھر خاموشی۔ زیان نے پہلی بار محسوس کیا اس کی خاموشی چبھ رہی تھی۔ ماہرین، وہ آہستہ سے بولا، مگر وہ رکی نہیں۔ میں نے کہا تھا نا۔ زیان کی آواز سخت ہو گئی، حارث سے دور رہا کرو۔ ماہرین رک گئی، پھر آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی سوال پھر سے، مگر اس بار اس کے لہجے میں درد نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ زیان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے پسند نہیں۔ ماہرین ہنسی پڑی، بہت ہلکی مگر ٹوٹی ہوئی ہنسی۔ آپ کو مجھ میں کون سی چیز پسند ہے؟ زیان خاموش ہو گیا۔ ماہرین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نفرت بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کسی سے بات نہ کرو۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں انسان ہوں، قیدی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف
چلی گئی اور پہلی بار زیان کو لگا جیسے وہ اس سے بہت دور جا رہی ہے، اتنی دور جہاں سے شاید وہ واپس نہ آئے۔ شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ پہلے ماہرین زیان کو دیکھ کر گھبرا جاتی تھی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس کی ایک اچھی بات پر خوش ہو جاتی تھی، مگر اب وہ خاموش رہنے لگی تھی، بہت زیادہ خاموش، اور یہی چیز زیان کو بے چین کر رہی تھی۔ صبح ماہرین ناشتے کی میز پر سب کے لیے چائے رکھ رہی تھی، تبھی صبا نے جان بوجھ کر اپنا جوس اس کے کپڑوں پر گرا دیا۔ اوہ، وہ مصنوعی افسوس سے بولی، میرا ہاتھ پھسل گیا۔ ماہرین نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ صبا حیران رہ گئی، پہلے وہ رو پڑتی تھی، آج اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ کمرے میں آ کر ماہرین نے کپڑے بدلے، اس کی آنکھیں نم تھیں، لیکن اب وہ دوسروں کے سامنے رونا چھوڑ چکی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ کچھ لوگوں کو آپ کے آنسوؤں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ دوپہر حارث کسی کام سے مینشن آیا ہوا تھا، وہ باغ میں بیٹھا تھا جب ماہرین وہاں آئی۔ کیسی ہو؟ ماہرین ہلکا سا مسکرائی، ٹھیک ہوں۔ جھوٹ، حارث بولا، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ ماہرین چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے۔ حارث کے دل میں اس کے لیے ہمدردی مزید بڑھ گئی۔ اوپر بالکنی میں کھڑا زیان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ماہرین جو اس کے سامنے کبھی مسکراتی نہیں تھی، وہ حارث سے بات کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ زیان کے اندر عجیب سا غصہ اٹھا، بے وجہ، بے معنی، مگر بہت شدید۔ شام صبا نے ایک اور کھیل کھیلا۔ اس نے جان بوجھ کر سب کے سامنے کہا، ویسے حارث اور ماہرین کی اچھی بنتی ہے۔ فرزانہ پھپھی فوراً بولی، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے۔ دادی اماں نے ناگواری سے انہیں دیکھا، مگر صبا رکنے والی نہیں تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو کافی سمجھتے ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ماہرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ تبھی زیان نے زور سے کپ میز پر رکھا، سب چونک گئے۔ اس کی نظریں سیدھا صبا پر تھیں۔ بہت فضول باتیں کرنے لگی ہو تم۔ صبا حیران رہ گئی، میں تو بس کچھ نہیں۔ اس کی آواز سخت تھی، آئندہ ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ یہ پہلی بار تھا جب زیان نے کسی کے سامنے ماہرین کے حق میں بات کی تھی۔ ماہرین نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا لی، جیسے اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہی چیز زیان کو چبھ گئی۔ رات ماہرین چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی، ہوا ٹھنڈی تھی اور دل عجیب طرح سے خالی۔ تبھی پیچھے قدموں کی آواز آئی، زیان تھا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر زیان بولا، تم آج کل بہت خاموش رہتی ہو۔ ماہرین ہلکا سا مسکرائی، آپ کو تو یہی پسند تھا۔ زیان کے پاس جواب نہیں تھا۔ پہلے تم ہر بات پر جواب دیتی تھی، وہ بولا، اب نہیں دیتی۔ ماہرین نے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ اب سمجھ آ گیا ہے کیا کہ کچھ لوگوں کو جتنا بھی سمجھاؤ، اس کی آواز ہلکی سی لرز گئی، وہ کبھی نہیں سمجھتے۔ زیان خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے ماہرین واقعی اس سے دور جا رہی ہے، اور عجیب بات یہ تھی وہ اسے روک بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کھڑی صبا یہ سب دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پہ خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی،
اگر ماہرین خود نہیں جائے گی تو وہ اسے اس گھر سے نکلوا کر رہے گی۔ صبح کا وقت تھا۔ شاہ مینشن میں عجیب ہلچل تھی۔ نوکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ فرزانہ پھوپھی بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، پورا کمرہ دیکھ لیا۔ جی بیگم صاحبہ، مگر ہار نہیں ملا۔ صبا سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، یا شاید وہ صرف پریشانی کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ وہ ہار میری امی کی آخری نشانی تھا۔ اس نے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے کہا۔ وہ لاکھوں کا تھا۔ ماہرین بھی نیچے آ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے دادی اماں سے پوچھا۔ صبا کا ہیرے کا ہار گم گیا ہے۔ ماہرین بھی پریشان ہو گئی۔ مل جائے گا انشاءاللہ۔ صبا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ہاں شاید۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا، مگر کسی نے توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر بعد تمام ملازموں کے کمروں کی تلاشی لی گئی، مگر کچھ نہیں ملا۔ تبھی صبا بولی، اگر برا نہ مانے تو سب کے کمرے دیکھ لینے چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فرزانہ پھوپھی فوراً بولی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ سب سے پہلے چند کمروں کی تلاشی ہوئی، پھر ماہرین کے کمرے کی باری آ گئی۔ ماہرین حیران تھی۔ میرے کمرے کی تلاشی کیوں؟ صبا نے فوراً جواب دیا، صرف احتیاط کے لیے۔ چند منٹ بعد ایک ملازمہ الماری سے ایک ڈبہ لے کر باہر آئی۔ بیگم صاحبہ، سب کی نظریں اس ڈبے پر جم گئی۔ ڈبہ کھلا اور اندر صبا کا ہیرے کا ہار موجود تھا۔ پورا کمرہ ساخت رہ گیا۔ ماہرین کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ صبا کے آنسو نکل آئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، فرزانہ پھوپھی غصے سے چیخیں۔ مجھے شروع سے ہی اس لڑکی پر شک تھا۔ نہیں، ماہرین کی آواز کانپ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اسی وقت زیان اندر آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ صبا روتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ میرا ہار، فرزانہ پھوپھی بولی۔ ہار ماہرین کے کمرے سے ملا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر زیان کی نظریں ماہرین پر جم گئیں۔ بہت سرد، بہت سخت۔ ماہرین کے دل میں خوف اتر گیا۔ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں لیا، بس، زیان نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ میری بات تو سنیں۔ اور کیا سنوں؟ وہ آگے بڑھا۔ ثبوت تمہارے کمرے سے ملا ہے۔ ماہرین کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مجھے پھنسایا گیا ہے، صبا فوراً بولی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا تم ایسا کرو گی۔ ماہرین نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار؟ جھوٹ بول رہی ہیں آپ ماہرین، زیان کی آواز گونجی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ رو پڑی۔ میں نے ہار کو ہاتھ تک نہیں لگایا، مگر زیان کی آنکھوں میں پھر وہی چیز تھی، شک، بے اعتمادی۔ کبھی کبھی انسان کی حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ الفاظ سن کر ماہرین کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر سے، تو آپ کو لگتا ہے میں چور ہوں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ زیان خاموش رہا، مگر اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ ماہرین کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ آپ ایک بار بھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے؟ میرے پاس وجہ نہیں ہے یقین کرنے کی۔ یہ سن کر ماہرین چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آنسو صاف کیے اور پہلی بار وہ زیان کے سامنے بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز عجیب حد تک پرسکون تھی۔ آج آپ نے مجھ پر
چوری کا الزام لگایا ہے، کل شاید کچھ اور لگا دیں گے۔ زیان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ماہرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن ایک دن اس کی آواز بھر آئی، ایک دن آپ کو اپنے ہر الزام پر پچھتاوا ہوگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پہلی بار زیان کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا، اور دوسری طرف صبا کے ہونٹوں پر چھپی ہوئی مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس کی چال کامیاب ہو چکی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کا سارا کھیل برباد کرنے والی تھی۔ ہار والے واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے، مگر ماہرین کے دل پر لگا زخم تازہ تھا، بہت تازہ۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش رہنے لگی تھی، نہ کسی سے بات کرتی، نہ کسی کی طرف دیکھتی، بس اپنے کام کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ دادی اماں یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کوئی بے گناہ انسان ہی اس طرح خاموشی سے ٹوٹتا ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر سب موجود تھے، مگر ماہرین نہیں تھی۔ وہ کہاں ہے؟ دادی اماں نے پوچھا۔ ایک ملازمہ بولی، بی بی جی نے ناشتہ نہیں کیا، پھر کل رات بھی نہیں کھایا تھا۔ دادی اماں پریشان ہو گئیں۔ زیان خاموش بیٹھا رہا، مگر نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ رک گئے۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا۔ فرزانہ پھوپھی فوراً بولی، توجہ حاصل کرنے کا نیا طریقہ ہوگا۔ صبا ہلکا سا مسکائی، مگر زیان کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ دوپہر ماہرین باغ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی گود میں قرآن پاک رکھا تھا، مگر آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر مڑی، زیان تھا۔ ماہرین فوراً کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کا لہجہ بالکل رسمی تھا، جیسے وہ کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ زیان کو یہ اچھا نہیں لگا۔ میں نے سوال کیا ہے، بھوک نہیں تھی؟ 3 دن سے؟ ماہرین خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، جب دل ٹوٹ جائے تو بھوک بھی مر جاتی ہے۔ زیان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ماہرین وہاں سے چلی گئی، اور پہلی بار زیان کو لگا جیسے وہ واقعی اس سے دور جا رہی ہے۔ اسی شام صبا اپنے کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ فکر مت کرو، وہ ہنس رہی تھی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اور باہر کھڑی دادی اماں نے اس کی بات کا کچھ حصہ سن لیا تھا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رات کو سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ صبا حسب معمول باتیں کر رہی تھی، مگر دادی اماں خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک صبا بولی، ویسے وہ ہار واپس مل گیا، یہی بہت ہے۔ پھر فوراً خاموش ہو گئی، کیونکہ اگلے لمحے اسے احساس ہوا وہ غلطی کر بیٹھی ہے۔ فرزانہ پھوپھی حیران ہو گئی ہوئی، واپس مل گیا؟ میرا مطلب، صبا گھبرا گئی، میرا مطلب مل گیا تھا۔ دادی اماں کی نظریں تیز ہو گئیں، کیونکہ ایک بات انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر ہار واقعی چوری ہوا تھا تو صبا کو اتنا یقین کیسے تھا کہ وہ واپس مل جائے گا؟ پہلی بار ان کے دل میں صبا کے لیے شک پیدا ہوا۔ دوسری طرف ماہرین خاموشی سے کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اس نے آج بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ زیان کی نظریں اس کے خالی برتن پر گئیں، پھر اس کے کمزور پڑتے ہوئے چہرے پر، اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، گناہ کا احساس۔ مگر اس نے فوراً خود کو سمجھایا وہ بے گناہ نہیں ہو سکتی، لیکن پہلی بار اس کے اپنے دل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔